کسی کہنے والے نے کہا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنا ہی مرنا ہے وہاں جینا ہی جینا ہے۔ تم کروڑوں کے روپے کما لو، بلڈنگ کے بلڈنگ لگا لو، دکانوں کے دکانات لگا لو، مکانوں کے مکانات لگا لو، پراپرٹیز کی ڈھیر لگا لو، سب خاک میں پڑا رہے گا، جب لاش چلے گا بندہ، انسان کی جب موت آئے گی سب خاک پڑے رہ جائیں گے، ہمارے پیسے ماندگان کے لیے، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے، ہمارے پیچھے رہنے والوں کے لیے یہ چیزیں رہ جائیں گی، ہمارے ساتھ ہمارے آواز جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے کلاس جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے استقلال جائیں گے۔ جی دوستو بزرگوں، میں نے خطبہ مذکورہ کے بعد جو ایک آیت تلاوت کی تھی 15 سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ کہ حق آیا، اے نبی فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، حق آیا باطل چلا گیا، باطل کو جانا ہی پڑے گا، باطل کو جانا ہی پڑے گا۔ باطل کس کو بولتے ہیں صاحب؟ باطل فالس کو بولتے ہیں، باطل جھوٹ کو بولتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حق و باطل کا معرکہ، حق و باطل کا جھگڑا، حق و باطل کی لڑائی دنیا جب سے بنی ہے آج تک اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ لڑائی کون سی؟ حق و باطل کی لڑائی۔ دنیا کب بنی ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کی زمانے سے ہی حق و باطل کا معرکہ ہے۔ کیسا بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابل، 2 بیٹیاں، کوئی انسان تھے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، آپ جنت میں ہیں، جنت میں دل نہیں لگنے لگا، جوڑی دار کی ضرورت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو جوڑی دار کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک سے کہنے لگے اکیلا محسوس کر رہا ہوں، اکیلا محسوس کر رہا ہوں، میری جوڑی دار چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ بولیں گے اب کسے اللہ پاک نے کیسا پیدا کیا؟ تو میں آپ کہوں گا جیسے منی کے کپڑے سے خوبصورت انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، منی کے کپڑے کو اللہ پاک نے خوبصورت بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز بنانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ زندے کو کہتے ہیں کن، اللہ وہ بن جاتا ہے۔ بیٹے کو کہتے ہیں کن، زندہ ہوگا، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ صرف کن کہنے کی دیری ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا، تفسیر میں آتا، یہ لفظ کل جو قرآن میں ہے یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے اللہ پاک نے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ بول رہے کہ عورت جو ہے نا ٹیڑھے چالا کرتے ہیں، جو کہ پھسلیوں سے اسے ٹیڑھے ہوتے، اسے ٹیڑھے چالا کرتے، ان سے اچھے سے پیش آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا مقام نہیں، ہمیں مس انڈرسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کا بڑا مقام ہے۔ ماں جو عورت ہے ان کے قدموں تلے جنت ہے، ماں جو عورت ہے قدموں تلے جنت ہے۔ بیٹی جو عورت ہے بابا کی جنت کی ضمانت ہے۔ بہن گھر کی زینت ہے، گھر کی رونق ہے۔ بغیر عورت کے بغیر بچی کے گھر قبرستان کی طرح ہے۔ جی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، دونوں رہنے لگے۔ حق و باطل کا معاملہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایڈوائز کیا کہ آپ دونوں میاں بیوی جو جنت میں ہیں، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان دونوں اس کے قریب نہیں جانا، اگر جائیں گے تو ظالمین میں سے بچ جائیں گے۔ اور عربی کے گروہ میں ایک مقولہ ہے الانسان حریص مما منع، انسان لالچی ہے ہر چیز کا جس سے اس کو روکا جاتا ہے۔ کھانسی ہے دھکا نہ تو کھاؤ، دل کا بولتا نیبو چاٹے کا اچھا دکھتا، املی سے بڑی لال کھائے تو اچھی، ارے یار ڈاکٹر نے بولا نہ تو کھاؤ
دباؤ کھٹا کھانسی بڑھ جاتی. ہر انسان سائیکالوجی بھی ہے. چھوٹے بچوں کو کسی کام سے روکتا ہے نا, یہ نکو کر بیٹا نکو بولو, یہ نکو کر بیٹا نکو بولو, نکو بولو نکو بیٹا. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے, انسانی نفسیات ہے. اگر نہیں کروانا ہے وہ کام تو کسی طریقے سے ان کے ذہن کو ادھر سے پھیر کر کے بول کر کے دوسری طرف کر دو, وہ کام نہیں کرے گا. وہ بند کرو مطلب کرتا. الانسان حریص مما منع, انسان لالچی اس چیز کے لیے ہے جس سے روکا جاتا ہے. تو جو انسان کے پیچھے پڑا ہوا شیطان ہے, حوا علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے میں آپ کا ویلیشر ہوں, میں آپ کا شکر چنتک ہوں, میں آپ کا اچھا چاہنے والا ہوں, آپ کو پرماننٹ اس لیے اگر جنت میں کرنا ہے اس پہلا غسلہ کے اما حوا علیہ السلام کو کھلا دیے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں, اتنے مہربان ہیں, آٹومیٹکلی جب ہاتھ بڑھا نہ ہوا وہ جھاڑ کو کھانے کے لیے, جھاڑ میں سے کھانے کے لیے, تو وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے وہ جھاڑ بڑھتا جا رہا, ہاتھ نہیں لگنا بالکل, بڑھتا جا رہا, بڑھتا جا رہا, لگا گیا. اب ہاتھ گیا تو اما ہوا کیا کرے, اب ہوا کیا کرے, پنجوں کے بل آگے, ایسا کہ پنجوں کے بل, پنجوں کے بل آنے سے, رگا کھینچے جانے سے ایک پریشانی شروع ہو گئی. ماہواری کی پریشانی شروع ہو گئی. جب سے عورتوں کو جو مہینے میں حیض کی پریشانی آتی ہے نا, وہ پریشانی جب سے شروع ہوئی. کب سے ماں ہوا جب کھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے, وہ جب سے شروع ہو گئی. مگر وہ کھانے کے بعد بھی جنت سے نکالے نہیں گئے, جو دونوں پر کھانا شرط تھا, کبھی ایک ہی کھائے تھے. شوہر کے پاس آ کر کہنے لگے کھا لو نا جی, میں کھائی نا, کیا بھی نہیں ہوتا, کھا لو نا. اب بیوی صاحب اتنی محبت سے اگر ایک سے 2-3 بار بولے تو شوہر کو ماننا ہی پڑتا نہیں. مگر جو چیز ماننے کی ہے وہی ماننا ہے. جو 3 سال کا بچہ تیز چھری پوچھ رہا ہے, دیتے ہاتھ میں, بچہ لاڈلا ہے, پیارا ہے, چاہیتا ہے, بالکل ابھی چائلڈ ہے, آپ ان کو دیتے چھری ہاتھ میں, دیتے 2 سال کے بچے کو چھری کے ساتھ میں. کیوں پتا ہے, ہاتھ کو پتا ہی نہیں کچھ بھی کہا جاتا ہے, نہیں دیتے. تو بیوی بھی کتنے لاڈ سے, کتنے پیار سے, کتنی محبت سے کرو بولے تو وہی کام کرنا, عمل تو کرنے کا ہے. جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنا. فار ایگزامپل حدیث سنتے ہو, ہمارے گھر میں جب سے شادی ہوئی تمہارے پاس آئی, تمہارے گھر کا ٹی وی ہے, بازو کو دیکھو بڑا ٹی وی والے کو ہے, ٹی وی سمجھ رہے نا, تب کیسا کریں گے. ارے بازار جانا تھا, ٹی وی میں لے کے آ جاؤ. اب بیچارہ دو ای ایم آئی میں لے کے آیا, ٹی وی ای ایم آئی میں لے کے آیا, فلان ای ایم آئی لے کے آیا. اب مہینہ کی سیلری آتے ہی پورے پیسے ای ایم آئی میں لے. اب ای ایم آئی کے پیچھے جو سود لگ کے جا رہا ہے, جو حرام ہے, میرے بیگم کی طرف سے سود میں ملوث ہو رہا. جس سود کے بارے میں قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, ہم نے سود میں کاروبار کو حرام قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. سود کا آخری درجہ بنا تھا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر میں, حدیث سے بات میں آتا ہے. تو حق و باطل کا بار حضرت حوا علیہ السلام پہلا غسلہ کر کے کھلا دیے. کن کو, حضرت آدم کو کھاتے کی. اللہ پاک نے فرمایا قلنا اهبطوا مصرا, اترو. جنت سے دونوں کو نکال دیا, ایک کو جدے میں, ایک کو سری لنکا میں ڈال دیا گیا. اما حوا علیہ السلام جدے میں اور حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا. 40 سالوں تک روتے رہے, گڑگڑاتے رہے, دعا کرتے رہے. ان کی دعا جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کا رونے لگے, وہ دعا قرآن نے نقل کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے ظلم کیا آپ کے اوپر, اے اللہ ہم نے ظلم کیا آپ کے اوپر, ہم نے گناہ کر کے کھانے سے ہم نے کھا لیا, ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے, وترحمنا, ہم کی رحم نہیں کریں گے, لنكونن من الخاسرين, تو ہم نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے, گھاٹا اٹھانے والے بن جائیں گے, لاس اٹھانے والے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے اور 70 ماہ سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جی 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جوش میں آئی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعائے توبہ قبول ہوئی. تو ہمیں کیا سبب ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں. اور توبہ حیدرآبادی توبہ نہیں. توبہ کرو میں اسکول میں ہوں توبہ کر بیٹے. ارے میرے بھائی توبہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ سے سچی والی توبہ کیا کرو, اچھی والی توبہ کیا کرو. وہ سچی والی توبہ کیا ہے مولانا؟ وہ سچی والی توبہ یہ ہے کہ انسان کی بھی غلطی میں شرمندہ ہونا. ارے کی بھی غلطی میں کیا ہونا؟ شرمندہ ہونا. ارے فجر چھوڑ گئی یار, ارے فلاں کو گراج اتنا مار دیا یار, ارے امی کے سامنے چیخ کیا میں, ارے ابو کی باتوں کا جواب دیا پلٹا کے میں, ارے آپ کو غلطی ہوئی. کی بھی غلطی میں کیا ہونا؟ شرمندہ ہونا. اور آئندہ کا کرنے کا دل کے اندر پختہ ارادہ کر لینا, ایسی خبیث حرکت میں کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آئندہ کا کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا. نمبر 3, اگر وہ غلطی کسی انسان کے شان میں کی گئی ہے تو اس انسان سے پہلے معافی مانگنا. نمبر 4, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اور ایسی توبہ اگر ہے ہماری زندگی کے اندر تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر گناہ سمندر کے پانی کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ, معاف کر دیتے ہیں. اور وہ سچی توبہ کرنے والا شخص نیو بورن چائلڈ کی طرح ہو جاتا ہے, نومولود کی طرح ہو جاتا ہے. نیو بورن کے اکاؤنٹ میں کچھ گناہ رہتے ہیں, ہرگز نہیں رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اور کما قال علیہ السلام کہ آدم کی تمام اولاد, ابن آدم کی اولاد گنہگار ہے, اور سب سے اچھا گنہگار, سب سے بڑھیا گنہگار ہوا ہے جو اپنے گناہوں کو کیا کرے؟ بولو, ارے بولو نا, توبہ کرے. کیا کرے؟ سب سے اچھا گنہگار ہوتے ہیں, سب سے اچھا گنہگار. لیکن ہماری ایک بات اور میں نے حدیث میں پڑھی ہے, شیطان توبہ کرنے سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں قبضہ کر کے کیا بولتا ہے, کتنی بار توبہ کرتا تو, کل اس کرا, پرسوں کرا, کبھی کرا, ایک توبہ کرا. معلوم نہیں گناہ توبہ کرنے کے بعد میرے منہ میں گالی کھل جائے گی اور میرا کام خراب ہو جائے گا. شیطان کو سمجھے تو ہم آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی توبہ کریں گے دل میں آئے گا پرسوں کرے گا, پھر نہیں, 1000 بار توبہ کرو, کروڑوں بار توبہ کرو. شیطان نہ کہے کیا توبہ کو توبہ کر رہا ہے, توبہ توڑ کر. ایسا نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا تھا توبہ تو کر چکے تھے لیکن کیا کرے حبیب, کالی گھٹا کو دیکھ کر نیت بدل گئی کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم نے کیا بولے سو آنکھوں کی زنا نہیں کریں گے, کانوں کی زنا نہیں کریں گے, زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے. تو آنکھوں کو ہم نے, زبان کو ہم نے, کانوں کو ہم نے غلط استعمال کر دیا. تو نفس کہتا ہے پھر توبہ کیوں کر رہا ہے تو, پھر توبہ کرنا. توبہ کا دروازہ مرنے کے پہلے تک کھلا رہتا ہے. انسان کی آنکھیں بند ہوتی, مرا نہیں, آنکھیں بند ہوتی, جہاں کبھی کا عالم ہوتے, کیا ہوتے, جہاں کبھی کا عالم, نظام کا عالم. جب انسان آنکھیں بند ہوتی ہے آخرت کے مناظر دکھائی دیے جاتے ہیں, فرشتے دکھ جاتے ہیں, آخرت دکھ جاتی ہے. جب بھی توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. وہ جاگنے کے عالم سے پہلے انسان 1 لاکھ کا بھی توبہ کرے گا, توڑے گا, تو آخری توبہ کی کا ہو جائے انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی حق و باطل کا چرچا رہے گا. تو قابل اور حابل پیدا ہوئے. قابل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ ذرا کم خوبصورت تھی, اور حابل کے حصے میں لڑکی تھی وہ زیادہ خوبصورت لڑکی. قابل کو نفس نے بربلایا, شیطان نے بربلایا کہ اس رستے کے کانٹے کو نکال دو, ان کے حصے کی لڑکی کو اپنا لو. اپنے بھائی کو جنگل میں لے جا کر اس قابل نے کیا کیا, حابل کو قتل کر دیا. جب قتل کر رہا تھا قابل حابل کو, تو قرآن نے اس کی کنورسیشن کو نقل کیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا